فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی۔ غزہ کی جنگ کے دوران اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے چند عناصر گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مہم میں ایک سیاسی جماعت کی جانب سے پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا۔ بالکل، اسی پر بات کریں گے۔ نمائندہ خصوصی متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب، کیا کہیں گے؟ فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے؟ جی بالکل، یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا اور ایک سیاسی جماعت کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پہ مبنی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم میں پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے خبر بنا کر پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک جہاز کو اسلحہ پاکستان سے اسرائیل لے جانے کی جھوٹی اور من گھڑت کہانی بیان کی گئی۔ حقیقت میں یہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز افغان مہاجرین کے برطانوی انخلاء کا حصہ ہے، نہ کہ اسلحے کی کھیپ کی اسرائیلی منتقلی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی ہر سطح پر پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ ہر فورم پر اٹھائی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ بارہا فلسطین پر اپنا واضح موقف دے چکی ہے، جو کہ بہت واضح اور جرأت مندی پر مبنی ہے اور غیر مبہم ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی پاکستان نے مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور اور کھل حمایت کی۔ فلسطین بھی انسان ہے اور ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا یہ کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے اور غزہ میں شہری آبادی کے خلاف اسرائیلی حکام کی طرف سے طاقت کے اندھا دھند اور غیر متناسب استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی متعدد بار فلسطین کی حمایت اور سپورٹ میں کھل کر بھرپور طریقے سے آواز بلند کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے متین صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی نے۔ علی صاحب بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ علی صاحب، اہم خبر ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر اب جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے، جہاں پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا تھا۔ کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ جی۔ جس طرح ابھی متین صاحب نے بتایا، میں اسی بات کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان کی سیاسی، سفارتی اور جو فوجی قیادت ہے وہ بالکل غیر مبہم اور ان ایمبیگوس انداز میں یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ اور ہم بالکل جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل واشگاف انداز میں کنڈیم کیا ہے اسرائیل کی جارحیت کو، اس کے آکوپیشن کو، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو اور یو این سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی خلاف ورزی کو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے تین پہلو ہیں جو کہ ہمارے دشمنوں کے مقاصد اور عزائم واضح کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ سیاسی جماعت کے کارکن ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کا انتہائی جھوٹا اور غیر ذمہ دارانہ پروپیگنڈا شروع کیا انہوں نے، اور پھر اس کو آپ دیکھیں کہ بھارت اور اسرائیل کی حمایت اور تائید حاصل ہوئی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ملک کے خلاف کرتے ہیں، وہ دراصل پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے جو مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، لیکن آپ کے تھرو عوام کو جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ حقائق بالکل سامنے لائے جائیں۔ اور جن فلائٹس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے جو فلائٹس پاکستان آئی ہیں، ان کا مقصد ان افغانیوں کو لے کے جانا تھا برطانیہ، جو کہ برطانیہ میں سیٹل ہونا چاہتے تھے، اسائلم چاہتے تھے یا ان کے حکومت کے ساتھ افغانستان میں کام کر رہے تھے۔ ہماری پاکستان کے ساتھ نہ کوئی ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہے، نہ کوئی روابط ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ہم دفاعی تعاون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ دوبارہ رخ کریں گے متین حیدر کا۔ متین صاحب، کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پر بھی جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے بھی خبر بنا کر پیش کیا، اور دوسری چیز یہ کہ اس پر بین الاقوامی سطح پر کیسا رد عمل آنا چاہیے؟
جی پہلے تو ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے بالکل یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کے ساتھ نہ تو پاکستان کے کسی قسم کے تعلقات ہیں، نہ سفارتی تعلقات ہیں، اور نہ کسی قسم کے پولیٹیکل اور ٹریڈ ٹائز ہیں، جس طرح کے بعض اسلامی ممالک کے ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں، لیکن پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور فلسطین کی جو حمایت ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ اگین جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان دو ٹوک الفاظ میں اقوام متحدہ کی فلسطین پر جو قراردادیں ان کی بھرپور سپورٹ اور حمایت کرتا ہے، جس کے مطابق فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا یہ بہت ٹائملی اس پروپیگنڈے کو اب ایکسپوز کیا گیا، اور اس کے ساتھ جس طرح کہ سید محمد علی صاحب نے کہا جو پولیٹیکل لنک سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ محض پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر اپنے ملک کو داؤ پہ لگانا، اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگانا، اپنے ملک کے قومی سلامتی کے اداروں پر دشنام ترازی کرنا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اسی لیے یہ تمام تر چیزیں واضح ہوئی۔ آج کل حالات و واقعات بہت حساس اور نازک ہیں۔ ایک جملہ بھی دشمن ملک جو ہے وہ اسے اٹھا کے پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کرتا ہے، لیکن یہ ٹائملی پروپیگنڈا بے نقاب ہوا۔ اور جو آپ نے پوچھا انٹرنیشنلی اب یہ چیز بالکل کلیئر دو ٹوک انداز میں واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ اور گولہ بارود نہ ہی یوکرائن کو بھجوا رہا ہے اور نہ ہی اسرائیل کو بھجوا رہا ہے، اور جو جہاز آ جا رہے ہیں وہ محض ان افغانیوں کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کی ری لوکیشن کے لیے انہیں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس کے پس پردہ کسی قسم کے اور مقاصد ہیں۔ اس وقت پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی امہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نمائندہ خصوصی متین حیدر، جبکہ سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔